یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ وہ تمام شعبوں کا تحفظ کرتے ہیں، تمام شعبوں کو اپناتے ہیں۔ ہم اپنی بساط کے مطابق مسئلہ تو یہی ہے کہ سب دین کے شعبوں کو اپنائیں، لیکن کمزوری کی بنا پر ہمارے حضرات نے ایک ایک اگر دین کے شعبے کو ایک خاص حیثیت دے دی، دوسروں کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، دوسروں میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن ایک ایک خاص شعبے کی انہوں نے اہمیت کو اپنے دل میں بٹھایا اور اس میں کام کر رہی ہے۔ جس طرح ہماری یہ جماعت آج جس کا ایک پروگرام جس کے تحت ہو رہا ہے، ہمارے جو علماء آ رہے ہیں، انہوں نے ایک رخ متعین کیا، اس شعبے کو انہوں نے ذرا زیادہ اہمیت والا سمجھا، اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنے معلومات میں انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ ہمیں بھی یہ قبول ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو دین کا شعبہ سمجھتے ہیں، ہمارا تعاون اس میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آپ حضرات بھی اس میں تیار ہیں نا؟ اما جب بات توحید کی آتی ہے، جب بات شرک کی نفی کی آتی ہے، ہم الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری تربیت یہی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اسی پر جم جانے کو، اس پر ڈٹ جانے کو اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام بھی ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے ان حضرات نے اس کام کو سر فہرست رکھا۔ ہم اس لیے ان کو بھی داد دیتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اور جو ضرورت ہو ہماری بساط میں ہو ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ بھی یہی طریقہ اختیار کریں گے؟ اور جب بات آ جائے ختم نبوت کی، ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ یہی ایک قافلہ حق جس کو دیوبندیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا، جس کی نسبت دیوبندیت کے ساتھ بنا دی گئی، الحمدللہ اسی قافلہ حق میں دیکھیں گے تو ختم نبوت کو، اس مسئلے کو جنہوں نے اہم سمجھ لیا اور زیادہ اس کے اوپر ان کی نظر آ گئی، ضرورت تھی اس کے لیے بھی ایک فوج ہونی چاہیے، ضرورت تھی اس کے لیے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ اس لائن پر چلے۔ ہم نے کہا سر آنکھوں پر یہ بھی دین کا شعبہ ہے، ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اس میں بھی ہم اپنے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس وقت یہ بات آئی